والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عبد الواسط رومال کہاں ہے؟ کن کے پاس ہے؟ بھائی جو رومال ہے وہ یہاں پر جمع کروائیں، کاؤنٹنگ نہ کیجیے گا ابھی. میں کہا شیخ صاحب پہلے یہاں جمع کر لیتے نا، وہ دیکھیں کن کے پاس ہے. قاری عتیق کے پاس ہے، ان سے لے لیں. اچھا کر رہے ہیں، ان کو بولے یہاں لے آئیے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جنگ بدر کے حوالے سے یہ یہاں پر پہلی آیت ہے. فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. قد تحقیق کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی میں، فئتین دو جماعتوں میں، التقطا ان کا لڑنا، دو جماعتوں کے اندر ان کے لڑنے میں تمہارے لیے نشانی ہے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فئہ جو تھا، ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافروں کا تھا. ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں گروہ لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا تھا. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ دیکھتے تھے انہیں اپنے سے دگنا آنکھوں سے دیکھنا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک، یقیناً اس واقعے میں، لعبرہ، البتہ نصیحت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے. لعبرہ، لعبرہ کے اوپر تنوین ہے. لعبرہ اس کا معنی بہت بڑی نصیحت ہے. جنگ بدر یہ ایک پہلی جنگ تھی جو اسلام اور کفر کے مابین ہوئی تھی. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن میدان جہاد میں لڑنے والے لوگ 313 تھے اور بعض روایت میں 314 آتے ہیں. جمع و تطبیق یہی ہے کہ کثیر روایت میں 313 کا ہی ذکر ہے، اور وہ کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں. یہاں پر فرمایا کہ نشانی ہے دو فئتن میں. عربی میں جماعت کو فئتن بھی کہتے ہیں، ملتن بھی کہتے ہیں، حزب بھی کہتے ہیں، شیعتن بھی کہتے ہیں، حزب بھی کہتے ہیں. مختلف الفاظ ہیں اور کچھ نہ کچھ دقیق سے دقیق فرق ان کے درمیان ہوتا ہے. تو ان میں فرق موجود ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر فرمایا کہ دو جماعتوں کے اندر ایک نشانی ہے کہ ان کا آپس کے اندر لڑنا. ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جو اپنے سے دگنا ان کو دیکھ رہی تھی. اب اس کے بارے میں مفسرین نے، امام قرطبی ہو گئے، ابن جریر الطبری ہو گئے اور دیگر مفسرین نے یہاں جو معنی اخذ کیے وہ دو ہیں. وہ کیا اخذ کیے؟ دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ مسلمان ان کو دگنا دیکھ رہے تھے
اور ایک معنی یہ لیتے ہیں کہ کافر جو ہے، کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. تو مسلمان جو ہے کافروں کو 1000 نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ 600 سوا 600 کی تعداد میں دیکھ رہے تھے، دگنا. یہ تو 3 گنا زیادہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر کم کر کے دکھا رہے ہیں ان کو. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے اپنے سے زیادہ، حالانکہ مسلمان تو آدھے بھی نہیں تھے. اب ان دونوں کے درمیان مفسرین نے بتایا کہ ان دونوں کے کیا فائدے ہیں. اگر مسلمان 3 کی جگہ 2 حصوں میں دیکھ رہے ہیں اور کم مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھنے کی اتنا تو کوئی رش ہے نہیں، ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ. اور کافروں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ 2000 کی تعداد میں ہے کہ تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں کہ اتنا رش، اتنے زیادہ لوگ آ گئے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کی قوت جس کو چاہے بخش دے. محتاج تو نہیں ہے نا وہ کسی کا. فرشتوں کو اتار دیتا ہے. فرشتوں کو اتارا اللہ تعالیٰ نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. زین للناس حب الشہوات، زین مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات شہوتن کی جمع ہے. یہ شہوات نفسانی خواہشات، یہ جو اندر کی جو خواہشات ہوتی ہے نا، نفسانی خواہشات، کھانا پینا، انسان کی ضروریات، انسان کے تقاضے، اس کو شہوت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے اللہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ کہے گا ایوبی انی منعت الطعام والشہوات، یہ الفاظ اس کی تفسیر کے لیے میں نے یہ حدیث نقل کی ہے. انی منعت الطعام والشہوات فشفعنی فی، میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روکا ہے، بالنہاری دن کے وقت، فشفعنی فی میری سفارش قبول کر لیجیے. ویقول القرآن رب انی منعته النوم باللیل، رات کے وقت میں نے سونے سے بندے کو روک دیا ہے، فشفعنی فی میری سفارش قبول کر لیجئے. فیشفعانی، رسول فرماتے ہیں ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور بندے کی مغفرت کر دی جائے گی. تو یہاں پر یہ فرمایا انسان اپنی شہوت سے بڑی محبت کرتا ہے، نفسانی خواہشات، نفسانی چاہتیں، اور اس میں سے سب سے پہلی نفسانی چاہت کیا ہے؟ ما اضر علی الرجال من النساء، سب سے زیادہ مردوں کے لیے جو نقصان دہ ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، اس کے ایمان کے بیڑے غرق کرنے کے لیے. اسی لیے نساء کا ذکر، عورتوں کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا شہوتوں میں. شہوتوں میں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ عورتوں کا. حب الشہوات، نفسانی خواہشات میں عورتوں میں سے. والبنین، بیٹے، اولاد جب ہو جاتی ہے تو بیٹے بڑے عزیز ہوتے ہیں. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور فرمایا سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. چاندی سے زیادہ سونا افضل قیمت کے اعتبار سے، اسی لیے ذهب کا پہلے استعمال ہے، فضہ کا بعد میں استعمال ہے. یہ سونا اور چاندی ترتیب دیکھیں آپ. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملککم ورفعها من درجاتکم قالوا بلى، فرمایا ایک ایسا عمل نہ بتاؤ کہ جو تمہیں بہت بلندی سے نواز دے، تمہارے شہنشاہ کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو بلند کر دے. اس سے بھی بہتر ہے انفاق من الذهب والفضة، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر کہ تم سونا اور چاندی خرچ کرو. وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
من الذهب والفضة. ذهب کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو. والفضة چاندی کو. اس سے بھی بہتر ہے ان تلقوا عدوکم، تمہاری لڑائی ہو جائے کافروں سے، تم کافروں کی گردن کاٹو وہ تمہاری گردن کاٹے. قالوا بلى یا رسول اللہ قال ذکر اللہ تعالی. صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر ان تمام اعمال سے افضل ہے. اللہ کا ذکر. تو یہاں پر فرمایا من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کی رغبت انسان کی. والخیل المسومۃ والانعام، سونا اور چاندی جب انسان کو ڈھیر لگا ہوتا ہے نا تو سوچتا ہے کہ اچھی سواری مل جائے، پھر اس کے بعد دماغ میں سواری کا بھوت سوچتا ہے اچھی سواری ہو جائے، عالی شان سواری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے والخیل، گھوڑا سواری کے معنی میں مراد ہے یہاں پر، سواریاں گھوڑے. المسومۃ، نشان زدہ. اس دور کے اندر نشان زدہ گھوڑے جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتے تھے، تو اسی لیے فرمایا کہ نشان زدہ گھوڑے. والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی باڑی. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ انسان کی رغبت کی دلیل ہے. انسان کا اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا مال، عورتیں، بچے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں رغبت کا باعث ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ سب دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. ایک جگہ پہ فرمایا متاع قلیل، تھوڑا فائدہ ہے. تھوڑا فائدہ کیوں ہے؟ آخرت کے مقابلے کے اندر تھوڑا فائدہ اس لیے کہ تمہیں لمحہ پر دنیا میں رہنا ہے، بس لمحہ پر فائدہ اٹھا لو، اور اصل تو فائدہ آخرت ہی کا فائدہ ہے. اصل تو فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. ایک صحابی رسول کے پاس آیا، بلکہ ایک آدمی آیا بھی مسلمان نہیں تھا، کہتا ہے اللہ کے رسول پہلے مسلمان ہوں تو پہلے جہاد پر جاؤ. جہاد چل رہا تھا، آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لے. کیا فرمایا؟ پہلے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا وبشروا من وراءکم انه من شہد ان لا الہ الا اللہ صدقا بها دخل الجنہ. فرمایا کہ خوشخبری سنا دو لوگوں کو کہ جن لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدق کے دل کے ساتھ گواہی دے دی، نبی پاک فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. انہ من یعلم انہ لا الہ الا اللہ، جو بندہ جانتا ہو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت میں گیا. علم آنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے اس بات کی جو ہے ذہن میں رکھیں کہ آخرت کے فائدے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ قلیل ہے اور آخرت کا فائدہ کثیر ہے. کثیر فائدہ یہ آخرت ہے. اور یہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو کلمہ توحید کی صدق دل کے ساتھ گواہی دے دیتا ہے اور پوری زندگی اسی کے مطابق بسر کرتا ہے. فرمایا واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے نزدیک تو کوئی بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا انبی نبا سے نکلا یہ خبر دینے سے، کیا خبر کروں تمہیں میں بخیر بھلائی کا، من ذالکم اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ میں تمہارے لیے کسی اچھی خبر کو سناؤں. للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے والا. تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنے والا. اور یہ تقوی ہوتا کہاں پر ہے؟ جسم کے کس حصے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہاہنا یشیر الی صدری، فرمایا تقوی یہاں پر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا. تقوی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے کہ بندہ جب اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تقوی. اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی جنت کی شرط آئی ہے وہ آئی ہے اعدت للمتقین، ہم نے یہ جنت متقین کے لیے بنائی ہے.
تو فرمایا کہ اے نبی صاحب بتائیے کہ کیا تمہیں میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ وہ کون سی ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں، متکئین علی الارائک، اپنے مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، سروں پر جو ہے وہ تاج پہنے ہوئے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، غلمان خدمت گزار ہوں گے، جو چیز ارادہ کریں گے وہ چیز مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو چاہو گے وہ ملے گا، اور وہ بھی ملے گا کہ جو غفور الرحیم نے تم سے وعدے کیے ہیں۔ غفور الرحیم نے جو وعدے کیے ہیں نا، وہ سارے وعدے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ جنگ احد کے اندر، یہ تو بدر کی بات ہوئی تھی، جنگ احد کے اندر ایک صحابی شہید ہوئے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو لی، من خضر طیر، سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا، فی جوف، پیٹوں میں ڈالا، اور اپنے عرش کے نیچے، جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں، ان قندیلوں کے اندر یہ شہداء جن کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندے کے پیٹوں میں ڈال رکھا ہے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ جنت میں جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، جنت میں چلے گئے، کھایا پیا، جنت میں عیش کیا، اڑے، جنت میں عیش کرنے کے بعد پھر قندیل میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہمارے بھائیوں کو یہ بات بتائے گا کہ ہم جنت میں عیش و عشرت سے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں بتاؤں گا۔ فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرمایا ان لوگوں کو گمان مت کرنا جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں کہ وہ لوگ مردہ ہیں، نہیں، فرمایا کہ وہ تو زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں، فرحین بما آتاهم اللہ من فضله، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے بڑے خوش ہیں، اس میں خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں، اپنے جان کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت طلب کیا کریں، مانگا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ تعالی بالشہادہ، جو کوئی شخص اللہ سے شہادت طلب کرتا ہے، بلغ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے رتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگر وہ اپنے بچھونے پر بھی، اپنے بستر پر بھی مرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو صدق دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اس کو ان شہداء کی منازلوں پر پہنچا دے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، تو مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے، یہ عیش اور عشرت ہے، یہ اور کیسی عیش و عشرت کبھی کسی کا خیال تک نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل کے اندر اس کا احساس تک نہیں گزرا، خیال تک نہیں گزرا۔ آپ کتنی ہی بڑی بڑی موویز بنا لیں جنت کے اوپر، بڑے بڑے کارٹونز خوبصورت مناظر کے بتا دیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، آپ ادھر تو گئے ہی نہیں ہو، آپ کا تو دماغ بھی نہیں جا سکتا وہاں تک کہ وہ کیا چیز ہے۔ سب کا جمعہ ہمارا اسی پر تھا، سنا ہوگا آپ نے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا فیہا ازواج مطہرہ، ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیوی کی لالچ ضرور دیتا ہے۔ پتہ ہے نا کہ یہ میرے بندے بیویوں کے بغیر رہتے نہیں ہیں،
ہے جی، بیویاں چاہیے ہوگی ان کو. تو فرمایا بھائی بیویاں بھی ہیں تمہارے لیے. شہداء کے لیے 70 حوریں ہیں. کتنی؟ 70. عام آدمی کے لیے 2. لیکن جب جنت میں جائے گا تو تیسری چاہیے ہوگی تو کیا ممانعت ہوگی کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یا اللہ تیسری حور چاہیے، چوتھی چاہیے، لے لو. کس نے منع کیا؟ ہم نے تو وعدہ کر لیا تھا جو چاہو گے وہ ملے گا. اور ویسے بھی جنتی کے اندر ایک جنتی کے اندر 100 آدمیوں کی طاقتیں ہوں گی، 100 آدمیوں کی. لیکن فرمایا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. کوئی غلاظت نہیں ہوگی، تھوک نہیں ہوگی، بلغم نہیں ہوگی، ایام نہیں ہوگی، نفاس نہیں ہوگی، اولاد کے پیدا ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، کان کے اندر غلاظت نہیں ہوگی، آنکھوں میں غلاظت نہیں ہوگی، منہ کے اندر غلاظت نہیں ہوگی. کھاؤ گے پیو گے، پسینہ آئے گا، اس پسینے میں خوشبو ہوگی اور ختم. کیسا کمال. ایک صحابی آئے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بڑا مسئلہ ہے. اب بھائی کیا ہو گیا؟ بڑا مسئلہ ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کے رسول آپ تو جو ہے نا وہ اپنی بڑی جنت میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو ہم تو کہاں ہوں گے آپ کے ساتھ؟ میں کہاں ڈھونڈتا رہوں گا آپ کو جنت میں؟ آپ تو اپنے اعلیٰ مقام میں ہوں گے. اے اللہ کے رسول بتائیے کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. دیکھیں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں نا، آپ کو پانی دیتا ہوں، آپ کے وضو کا سامان لاتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. آپ کا کہیں بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ جگہ صاف کریے، نبی پاک سے سب تشریف رکھیں گے، مصلی بچھا دیا، تشریف لے جا رہے ہیں اپنی حاجت کے لیے پانی لے گئے، ستر کر دیا، وضو کے لیے کھڑے ہوئے، انتظار میں کھڑے ہوئے، گھر کے دہلیز کے باہر کھڑے ہوئے، نبی پاک تشریف لائیں گے، سلام کروں گا، خدمت کر لوں گا. لیکن یہ ساری چیزیں دنیا میں تو میسر ہیں، جنت میں بھی تو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، آپ نبی ہو اور میں امتی ہوں. یہ تو مسئلہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میری جنت میں تجھے مرافقت مل جائے، جنت میں بھی تو میرے ساتھ رہے، آپ نے فرمایا اعنی بک بکثرت السجود. اب تو یہ کام کر لے کہ اللہ کو کثرت سے سجدے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی عوض تجھے میرا رفیق جنت میں بنا دے گا. کثرت سے سجدے کر، یعنی صلاۃ کا اہتمام کر، نماز کو ادا کر، نوافل پڑھ. تو یہ سارے اہتمام کس لیے ہیں؟ فرمایا ازواج مطہرہ. اب جنت میں بندہ جائے گا نا، پہلے جنت میں کون جائے گا؟ دیکھیں ترتیب دیکھیں، للذین اتقوا، متقی، عند ربی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، کسی اور سے نہیں. ترتیب دیکھیں آپ. جنت میں انٹری جاتے کے ساتھ ہی تحتی الانہار، نہروں کی زیارت کرے گا، ڈر نہیں ہوگا نکلنے کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا. پھر اس کے بعد تقاضا ہوگا بیویوں کا، ازواج مطہرہ. اب اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. فرمایا نہیں جی، رضوان من اللہ. اللہ تعالیٰ جنتی سے کہیں گے، جنتیوں سے، ہاں بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں اللہ، نہیں ہے ہمارے رب، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں سب کچھ تو دیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی ضرورت تو نہیں ہے کسی چیز کی؟ نہیں اللہ، سب کچھ تو ہے، ساری نعمتیں، سب کچھ آپ نے دے رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا جنتی کے دلوں میں چل کے آ رہا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نکالے گئے تھے نا، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ أَنْحَ فِيهِ. نکالے گئے جنت سے. اب ڈر لگا رہے گا جنتیوں کو کہ یار کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ پتہ چلا ابا جی کی طرح ہمیں بھی بولو نکلو، اہبطوا منها، نکلو یہاں سے. اب دل کے اندر تو خوف تھا. پھر اللہ نے کہا ہاں بھائی تمنا تو نہیں ہے؟ نہیں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اچھا جنتیوں، یہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں میں نے، اس سے ایک اعلیٰ نعمت نہ دوں تمہیں میں. ارے یہ کون سی نعمت ہے اس سے زیادہ؟
فرمایا اس سے زیادہ نعمت یہ ہے کہ اعلان کرتا ہوں آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوگا اور اپنی رضا تمہیں دے دی، بے خوف اور بے خطر۔ اب تو بھائی کوئی درخت کی پابندی نہیں ہے، اب تو جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو آپ کو پینا ہے پیو۔ اب یہاں ساری کی ساری پرمیٹڈ ہے، پروہیبٹڈ کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں آپ استعمال کرو۔ تو اسی لیے آخری میں فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بھائی اس آیت کے ٹکڑے کا کیا تعلق ہے بصیر بالعباد کا؟ بصیر بالعباد کا تعلق یہ ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے اعمال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور گواہی دیتے ہیں فرشتے، اور گواہی دیتے ہیں اہل علم علماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے لوگ زیادہ علماء ہوتے ہیں۔ علماء سو نہیں، علماء کی بھی تخصیص ہے، علماء خیر، علماء ربانیین، اللہ سے ڈرنے والے علماء۔ تو فرمایا کہ اللہ اس بات پر گواہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، علماء۔ یہاں مجاہدین کو نہیں کھڑا کیا گیا، یہاں عابدین کو نہیں کھڑا کیا گیا، یا صدقہ کرنے والے کو، قانتین کو، متصدقین کو، یستغفرون بالاسحار والوں کو نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی دی، اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو، اپنے ساتھ کس کی گواہی؟ فرشتوں کو، اور فرشتوں کے ساتھ علماء کی گواہی۔ یہاں سے علماء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے توحید کے لیے ان تین گروہ سے، یعنی اپنے علاوہ ان دونوں گروہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی کا کہہ رہا ہے کہ یہ گواہی دیں گے کہ میں اکیلا ہوں۔ فرمایا قائما بالقسط، یہ لوگ انصاف پر قائم ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی فضیلت دی علماء کو کہ یہ لوگ کیا ہے؟ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہوگا؟ بلکہ ہم نے میرے خیال سے کوئی ایک آیت چھوڑ دی، کیا دو آیتیں چھوڑ دی نا۔ الذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو جنتی وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب اننا آمنا، یقینا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیونکہ یہ دعا جو ہوتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ دعا جو ہوتی ہے یہ بڑی کام دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیجئے۔ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور صدق والے لوگ، صبر کرتے ہیں، سچ کہنے والے لوگ ہیں، زبانوں پر سچ ہے۔ والقانتین، اور حکم ماننے والے لوگ، والمنفقین، خرچ کرنے والے لوگ، والمستغفرین، استغفار کرنے والے لوگ، بالاسحار، سحر کے وقت، سحری کے وقت، صبح کے وقت، فجر سے پہلے تہائی رات میں استغفار کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ من یسألونی فأعطیہ، جو مجھ سے سوال کرتا ہے اس گھڑی میں عطا کر دیتا ہوں، ہے، اور جو کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے فاغفر لہ، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سحری کے وقت استغفار۔ اب یہاں سے اور ربط بین الآیتین دیکھ لیجئے، جنت کی بات آئی تو دو چیزیں آئی ہیں، لکھ لیجئے، بنیادی، باقی اس کے ذیل میں موٹی موٹی جو دو چیزیں ہیں وہ یہ ہے، ایک دعا اور ایک استغفار، اور اس کے ساتھ الصبر، قناعت، صدق اور انفاق۔ کتنی چیزیں ہو گئی اب ٹوٹل؟
دعا، صبر، صدق سچ بولنا، قناعت کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، حکم ماننا، انفاق کرنا اور رات کے تہائی حصے میں استغفار کرنا. 6 کام ہو گئے. اب یہ جو 6 کام کرتا ہے صاحب کا آیت بتا رہی ہے جنتی ہے، اور جو 6 کام کرتا ہے ماللہی کا آیت کہتی ہے، یہ علماء کو زیب دیتے ہیں کہ یہ 6 کاموں پہ پورے اترے. 6 کاموں پہ پورے اترے. رات کے وقت قیام بڑا عظیم عمل ہے. ایک دفعہ عبداللہ بن عمر نے خواب میں دیکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ان کو کچھ فرشتے آئے اور ان کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں، پکڑ کر لے جاتے ہیں. ایک آگ کی طرف پہنچتے ہیں، قریب جاتے ہیں تو ایک نے کہا کہ یہ جہنمی نہیں ہے، اس کو مت لے جاؤ. بچ گئے، آنکھ کھل گئی اور گھبرائے ہوئے تھے. اپنی بہن ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ بہن میں نے یہ خواب دیکھا، بہت پریشان ہوں، نبی علیہ السلام سے کہو کہ اس کی تعبیر دیں. آپ نے فرمایا، جب خواب سنا آپ نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. کیا فرمایا؟ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، اگر رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے تو عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب یہ پتہ چل گیا عبداللہ بن عمر کو کہ جہنم میں جانے سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو قیام کرنا، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب تک زندہ رہے کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات وہ کھڑے ہو کر قیام میں نہ گزارتے، حتیٰ کہ وفات ہو گئی. علامہ حیثمی مجموع الزوائد و منبع الفوائد میں کہتے ہیں پھر خواب میں دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر جب رات میں تہجد کا قیام کر لیتے ہیں تو پھر خواب میں دیکھتے ہیں ایک رومال ہے ان کے پاس جنت میں، ان رومال پر جہاں چاہتے ہیں وہاں سواری کر لیتے ہیں جنت میں. اس سے پتہ چلتا ہے جنت چاہیے تو رات کے وقت اٹھ کر تہجد میں اللہ سے رو رو کر مانگے. کیا سمجھا؟ انشاءاللہ. پھر فرمایا وہی آگے علماء کی صفتیں بتائی گئیں اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ غالب و حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب علماء کون علماء؟ یہودیت کے علماء، نصرانیت کے علماء؟ کہا نہیں، اللہ کے نزدیک تو نہ یہودیت ہے نہ نصرانیت ہے، اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے. علماء کی بات ہو رہی ہے تو بات مسلمان علماء کی بات ہو رہی ہے، یہود اور نصارہ کے علماء کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان علماء کی بات ہو رہی ہے. آگے ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی اسلام پر عمل کرنے والا بندہ ہی کامیاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے تفرقت بنی اسرائیل علی 72 ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. بعض روایت میں ملہ کی جگہ پر فرقہ ہے. تفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سارے جہنم میں، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے. آپ نے فرمایا تفترق امتی علی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. صحابہ نے فرمایا ما ہی یا رسول اللہ، یہ ملت کون سی ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، اس طریقے پر چلے گی جنت میں جانے والی جماعت جس طریقے پر میں ہوں اور جو میرے طریقے پر میرے صحابہ چل رہے ہیں. کیا سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین، مستدرک حاکم کے الفاظ اور امام مالک کے الفاظ ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے دونوں چیزوں کو پک مضبوطی سے تھامے رکھا. اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اپنا متعین مذہب نہیں، اپنا متعین امام نہیں، اللہ کی کتاب کو تھامو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور ایک میرا طریقہ،
تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ اسلام کی بنیاد بھی ان دونوں چیزوں پر ہے۔ یہ ہے اسلام کی اصل، کتاب اللہ و سنتی، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ علم آ گیا، بغیم بینہم، ضد اور ہٹ دھرمیوں میں، ضد کیا ہٹ دھرمی۔ وہ کہتے ہیں نا اردو میں نہ مانو، سنا ہے نا آپ نے، میں نہ مانو، میں نہیں مانوں، نہیں بھائی کچھ بھی کر لو، میں نے نہیں ماننا، نہ اپنا مسلک چھوڑو نہ کسی کا مسلک چھیڑو، میں نہیں کروں، نہیں بھائی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں وہی کروں گا، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم تو اسی کی اتباع کریں گے۔ تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو جو پھر کفر کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، پھر وہ انتظار نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ، میں نے اپنا چہرہ، میں نے تسلیم کر لیا، وجہی للہ، اور اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ ایک دفعہ ایک موقع پر امام بخاری علیہ رحمت الرحمن، امام بخاری علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری کے اندر کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک بیل جو ہوگا نا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا کہ بھائی میں سامان اٹھانے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوں، میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں، میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان لے آیا اس بات پر۔ کس بات پہ؟ بیل کے بات کرنے پر، وہی کے ذریعے بتایا کہ بیل باتیں کرے گا، آپ نے فرمایا میں ایمان لایا، اور فرمایا کہ ابو بکر بھی ایمان لے آیا اور عمر بھی ایمان لے آیا۔ راوی فرماتے دونوں تھے نہیں، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے آپ نے ان سے پوچھے بغیر ان کی ایمان کی بھی گواہی دے دی۔ اللہ، صحابی فرماتے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر، آپ یہ فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، میں آیا ابو بکر بھی آیا عمر بھی آیا رضی اللہ تعالی عنہما، اتنی محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ کے بھائی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول باغ میں تھے نا، ایک باغ میں تھے اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا۔ اب یہ کنواں جو ہے نا یہ مسجد نبوی کے اندر ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن مدینے کے اندر اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک مجھے لے گئے، تو وہاں پر میرے جو کچھ شاگرد تھے جو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، تو ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا شیخ شیخ کیف الحال، الحمدللہ، وہ خوش ہو گئے، تو انہوں نے کہا شیخ آئے ہم آپ کو شیئر کرواتے ہیں۔ اب مسجد نبی کے اندر جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں تو دو تین لوگوں کو آگے کر دیا اور وہ قالین انہوں نے ہٹا دیا۔ اب جب قالین ہٹایا تو یہ گول دائرہ بنا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ شیخ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا یہ کیا ہے؟ کہتے کہ یہ وہ کنواں ہے جس کا ابھی میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، کہ فرماتے ہیں کہ ابو نبی کے کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، پیر مبارک لٹکائے ہوئے تھے کنویں کے اندر اور منڈیر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو درداء کے بھائی کہہ رہے تھوڑی دیر گزری نہیں تھی ابو بکر آئے، کہا کہ بھائی اندر جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ابو بکر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آداب دیکھیں، نبوت کے آداب دیکھیں، چلے نہیں گئے اندر ہی فوراً، نہیں کھڑے ہو گئے، پوچھ کے آؤ اجازت ہوگی تو جاؤں گا، اللہ اجازت نہیں ہوگی تو واپس۔ کہا کہ اللہ کے سلام ابو بکر تشریف لائے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں اور آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا
اس کو وعلیکم السلام بھی کہہ دو اور اس کو کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی تمہیں بشارت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ، اب تشریف لائے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف بیٹھ گئے، اور راوی حدیث کہتا ہے کہ ایسے ہی بیٹھے جیسے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں بھی زیادہ دیر نہیں گزری، عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے؟ ہاں جی اندر ہے، اجازت طلب کر لو میرے لیے۔ اندر آتے چوکی دار آتا ہے، السلام علیکم، اللہ کے سر وہ ابو بکر وہ عمر آئے رضی اللہ عنہ، سلام کہہ رہے ہیں، اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو سلام کا جواب بھی دے دو میری طرف سے اور کہہ دو کہ یہ بھی جنتی ہے۔ اللہ، آئے اندر، اب دیکھا کہ دائیں طرف بک ہو چکی ہے، بھائی بائیں طرف آ گئے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری، سیدنا عثمان آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول سلام کہہ دینا اور اجازت میرے لیے بھی مانگ لو۔ راوی حدیث فرماتے کہ میں اندر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عثمان آئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں اور آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب بھی دے دو اس کو، وعلیکم السلام، اور فرمایا اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو اور ساتھ میں بتا دینا کہ آزمائشیں بھی اس پر آئیں گی۔ یہ خبر دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آزمائش تو تمہارے اوپر اترے گی۔ تو اس وقت کہتے ہیں اللہ المستعان، مجھ پر آزمائشیں اتریں گی تو میرا اللہ مددگار ہے۔ محمد المستعان نہیں کہا، علی المستعان نہیں کہا، اللہ المستعان کہا ہے، مددگار تو اللہ ہوں گے۔ اندر گئے، دیکھا سیدھی جگہ بک ہو چکی ہے، بائیں جگہ بھی بک ہو چکی ہے، دونوں شیخین امام الانبیاء کے دائیں اور بائیں، اب تو ایک ہی جگہ بچتی ہے کہ ان تینوں کے سامنے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو دردہ کے بھائی خواہش کر رہے تھے، کہتے کہ اللہ کی قسم میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ ہائے کاش کہ میرا بھائی ابو دردہ بھی آ جائے اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری مل جائے، لیکن وہ نہیں آئے، اس لیے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس موقع پر ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا آئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایمان لائے، ہر بات پر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنا و صدقنا، آپ نے کہہ دی، بات ختم۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک مسئلے کے اندر کسی نے اپنی رائے دے دی اور عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کی موجودگی میں عمر رضی اللہ سے رائے پوچھی۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا اس کو مارو، اس کی کمر پر مارو، اس کی کمر کے چچڑے اڑا دو، اس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے اور حدیث کے ہوتے ہوئے عمر سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ حدیث اللہ کے نبی کی موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ موجود ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کے ہوتے ہوئے لوگ بھائی عمر سے رائے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کیا عجیب عالم ہے، کیا عجیب عالم ہے تمہارا، حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم ہم سے بیان کرتے ہو کہ ان ابی بکر و عمر، عمر کیا کہتے ہیں، ابو بکر کیا کہتے ہیں، ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو ان کے قول لاتے ہو۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا نہ کرے۔ کتنے صحابہ کرام ڈرتے تھے، خیر ہم پھر کہیں اور نکل جائیں گے۔ تو فرمایا وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اسلام لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کی بات مان لے تو ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں مانیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک گھر بناتا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُوبًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُوبًا، ایک بندہ ایک خوبصورت گھر بناتا ہے
وجعل فيها معدوبہ، اور اس کے اندر معدوبہ کرتا ہے. معدوبہ عربی میں معدوبہ کہتے ہیں مختلف قسم کی ضیافت کی چیزیں، کھانے پینے کی مزیدار مزیدار لذیذ لذیذ چیزیں. فمن اجیب الداعیہ، اور جس نے بھی ایک داعی پکارنے کے لیے جاتا ہے، آ جاؤ بھائی اس گھر کے اندر کھانا پینا تیار ہے، جس نے بھی اس داعی کی دعوت کو قبول کر لیا، جس نے بھی اس داعی کی دعوت کو قبول کر لیا، دخل دار واکل معدوبا، گھر کے اندر بھی داخل ہوگا اور کھانا پینا بھی کھائے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ داعی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ گھر دین اسلام ہے، جنت ہے. جس نے نبی کی بات کو مان لیا جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہوگا، کھائے گا پیے گا عیش کرے گا. تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر لبے کہنا ہے. اور پھر آخری حصے میں ان فرشتوں نے کہا تھا، پہلے تو نبی علیہ السلام کی مثال بیان کی، فَضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں ان کی مثال بیان کرو. فرشتوں نے کہا کہ وَجَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے مثال بیان کی. آپ نے انہوں نے کہا کہ یہ جو سو رہے ہیں نا، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی مثال ایسی ہے یہ سو تو رہے ہیں، ان العین نائمۃ، آنکھیں سو رہی ہیں، والقلب یقظان، لیکن قلب مبارک جاگ رہا ہے، دل جاگ رہا ہے، کیونکہ دل کے اوپر سوتے وقت بھی وحی کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی. پھر نبی علیہ السلام کے لیے اس آخری حدیث کے حصے میں بتایا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگوں میں فرق کرتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن کو فرقان کہا، نبی علیہ السلام کو بھی فرقان کہہ دیا، فرق بین الناس. یہ دونوں قرآن اور نبی پاک، یہ دونوں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں. تو فرمایا کہ اگر وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یقیناً جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے 200 کی تعداد کے اندر اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے. یاد رکھیں نبی قتل ہو سکتا ہے لیکن رسول قتل نہیں ہوگا کبھی بھی، یاد رکھیں. اور یہ بات بھی مفسرین نے ذکر کی ہے اپنے اپنے علمی مباحثات کے اندر. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی یہ قتل کرتے ہیں جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی علیہ السلام ان کو خوشخبری سنا دیں درد دینے والے عذاب کی. کن لوگوں کی؟ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، جو نیک لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں. کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں. فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم، جن کے اعمال کو حبتی کر دیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اب ان کا کوئی مددگار آخرت میں ہوگا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع جس میں تجارت نہ ہوگی، ولا خلہ اخلہ جگری دوستی، پکی دوستی، قیامت کے دن پکی دوستی نہ ہوگی، دوستی ہوگی نہیں. ولا شفاعت نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی شفاعت نہیں چلے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. صاف کہہ دیا کہ قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان کے اعمال برباد اور ان کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر، اے نبی کیا تو نے دیکھا؟ عربی کے اندر رعا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور ہر جگہ پر دیکھنے سے مراد آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہوتا. ہمارے بریلوی بھائی جو ہے نا، جب گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر ہونے کے لیے سورہ فیل کی دلیل دیتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ترا، تو نے دیکھا نہیں، دیکھے گا تو وہی نا کہ جو ہوگا. تو نبی علیہ السلام تو اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. جبکہ عربی کے اندر لفظ رعا ہر جگہ کے اندر دیکھنے کے معنی میں نہیں آتا، تدبر اور تفکر کے معنی میں بھی آتا ہے. سورہ صافات 37ویں سورت اور آیت نمبر 99 سے لے کر 103 تک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ تو نے کیا دیکھا. بھائی دیکھنے والا کون تھا خواب میں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا. تو وہاں لفظ تراج کا مطلب دیکھنے کے معنوں میں نہیں ہے. اب تم یہ بتاؤ بیٹے کہ تم نے کیا سوچا. تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم آیا اس کو کر لیجئے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. تو طرح کا مطلب ہر جگہ پر عربی کے اندر آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں آتا بلکہ غور و فکر کے معنوں میں بھی آتا ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، اور جو بلائے جاتے ہیں پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ کریں. فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا، کسی اور چیز سے نہیں ہوگا. اور جو کسی اور کی چیز کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنی حمیت کو دکھانا، اپنی حمایت کو دکھانا، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ ملنا اللہ کی کتاب کا انکار ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ کی کتاب کے علاوہ فیصلہ نہیں ہوگا، بات وہی ہوگی جو اللہ نے کہا. اللہ کے نظام کے علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ بندہ کوئی اور چیز کا فیصلہ کر رہا ہے اور آپ خوشی بھی اظہار کر رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو اس کے سامنے، تو یہ خوشی کا اظہار آپ کے لیے قیامت کے دن عذاب کا باعث بنے گی، کیونکہ آپ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرنے والے کی طرف نہیں ہو، اس کی طرف ہو جو غیر کتابی فیصلہ دے رہا ہے. تو فرمایا رب العزت والجلال نے کہ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، اور پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے اور وہ اعراض کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے پھر جاتا ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والا، اپنی منمانی اور غیروں کا نظام چلانے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ دراصل اس کا آخرت کے اوپر صحیح ایمان ہی نہیں ہوتا. جو آخرت سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ کتاب کے علاوہ کوئی سی اور چیز کا فیصلہ نہیں کرے گا. فرمایا کہ یہ تو اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن. جائیں گے، نکالے جائیں گے. آج مسلمان بھی تو یہ کہتا ہے، ارے بھائی کلمہ پڑھے، کلمہ گو ہے، کلمہ گو. ہم تو بس موج میں ہیں، حلوہ پوری سمجھتے ہیں، حلوہ پوری جو بھی کرنا ہے کر لو، چوری کرو، زنا کرو، نمازیں نہ پڑھو، حلوہ پوری ہے. کلمہ پڑھ لیا ہے سب کچھ خیر ہے. اور بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو کلمہ اسی وقت نجات دے گا جب کلمے پر زندگی آئے گی. ہے جی، کلمے پر زندگی آئے گی تو نجات ہوگی. یہ تمہارے کلندر، یہ تمہارے اجمیری، یہ تمہارے بغدادی، یہ تمہاری شحاقیق والے، یہ لوگ کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کفارہ دے دیا نا سولی پہ چڑھ کر، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے عقیدے دو ہیں. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان کا کہنا ہے جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، بس کوئی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. یہ کیا کرنے والا؟ جنت اور جہنم کا تصور یہ تھا
اور جہنم کا تصور کیا ہے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذوا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 80 اور پہلی جو آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 112. فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ جہنم میں ہم اگر چلے بھی گئے نکالے جائیں گے, ہمیں نکال دیں گے یسوع مسیح آ کر. اور آج مسلمان بھی تو یہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے. اور یاد رکھیں بیعت کے بارے میں بتا دوں, بیعت کس شخص کے ہاتھ پر ہوتی ہے؟ جس نے خلافت کے نظام کو قائم کیا ہے. عام امیر ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ نبی پاک کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے, ان کی موجودگی میں عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے, ان کے ہاتھ پر بیعت کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں ہوئی. اب جائیے, تو ہمارے یہاں یہ ہستیاں اور بستیاں یہ سب بچانے والی ہیں. کالے پیلے کلندر ہے, ٹھٹے شاہ, شاہ حقیق, اجویری, نظام الدین اولیاء, باقی باللہ, یہ سب کہتے ہیں بچا لیں گے. اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو گوس پاک تو ہی. عقیدہ بھی بنڈل اور ان کے بارے میں قصے بھی بنڈل اور جعلی. ایسے ایسے قصے, ایسے قصے. بڑیلا ایک ہے آپ کا گجرات کے قریب ایک ہے جگہ بڑیلا شریف کے نام سے. بڑیلے کے اندر سے ایک درگاہ ہے, وہاں سے ایک کتاب چھپی ہے انوار الحفیظ. اس کتاب کے اندر واقعات ہیں بزرگان دین کے. اس کو پڑھنے کے بعد تو آپ بہار شریعت بھی بھول جائیں گے, آپ فضائل اعمال اور فضائل صدقات بھی بھول جائیں گے, اور اس کو پڑھنے کے بعد تو فیضان سنت بھی بھول جائیں گے. ایسی چیزیں اس کے اندر, ایسے واقعات. کہتے ہیں ایک دفعہ جو ہے نا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کا ایک دھوبی مر گیا. سنا دھوبی مر گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دھوبی مر گیا. قبر میں جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں, مر ربک کا میں سائل سے نہیں, کیا سوال کر رہے ہو؟ رکھ کے سپیڑا مار دے, فرشتوں کو چماڑ مار دی. میں دینوں کا, پھر چماٹ مار دی. میں نبیوں کا, پھر چماٹ مار دی. فرشتہ بول رہا ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے, یا اللہ یہ کون ہے؟ ہم سوالات پوچھ رہے ہیں, ہمیں تھپڑے مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے یہ؟ آگے نہیں, آگے یہ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے, چھوڑ دو, اس سے حساب کتاب مت لینا, ورنہ عبد القادر جیلانی خود آ جائیں گے یہاں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے نا دہلی کے اندر ایک مزار ہے باقی باللہ کے نام سے, دہلی کے اندر. تو وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو نا مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا بندہ کہ جس کی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ فوت نہ ہوئی, وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. اب 3 دن ہو گئے, میت رکھی بھی ہے, وہ ملی نہیں رہا. بھیا کون ہے ایسا بھائی؟ اب وہ بڑے پریشان ہوئے. 3 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ گھوڑے پر آتا ہے, سفید لباس پہنا ہوا ہے, سفید چادر پہنی ہوئی ہے, اور گھوڑے پہ آیا, نماز پڑھا دی. لوگوں کو اشتیاق پیدا ہوا کہ بھئی یہ کون ہے یہ ایسا بندہ؟ تو لوگوں نے چادر ہٹائی تو پتہ چلا, چہرے سے چادر ہٹی تو پتہ چلا باقی باللہ سب خود تھے اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے. اور نام پڑ گیا کہ نعوذ باللہ باقی باللہ, اللہ کے ساتھ باقی رہ گئے. استغفر اللہ العظیم. میرے استاد محترم حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ دہلی کے اندر, کہتے ہیں کہ میں پھر گیا وہاں ایک قبرستان میں گیا تھا تو باقی باللہ کی مزار تھی. کہتے ہیں کہ میں نے وہاں بڑا عجیب منظر دیکھا. میں نے پوچھا استاد جی کیا دیکھا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا ان کے مزار کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی باقی باللہ صاحب کی. کسی نے قیمتی چادر چرا لی ہے, کسی کو بھی ملے تو مزار کے اوپر واپس لوٹا دے. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک مزار پر چادر تو بچا نہیں سکا. بھائی جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اطلاع آ گئی ہے بابا جی مر گئے. ہمارے نیو کراچی کے شہزادے بہت سارے ہیں یہاں پر, سارے نیو کراچی کے ہی ہیں. مدینہ اسٹاپ کے پیچھے ایک مزار ہے, مدینہ اسٹاپ کے پیچھے. میری بڑی بہن جو ہے وہیں رہتی تھی مزار کا. بابا جی تھے وہاں پر بیٹھے رہتے تھے, بیٹھ گئے سب کچھ آپ کو پتا ہی ہے. کیا میں بولوں, مر گئے, مزار بن گیا.
اب یہ بابا جی کو آپ دیکھیں نا کہ یہ بابا جی جب مر جاتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ اکڑ جاتے ہیں، ہاتھ سیدھے کیے جاتے ہیں، لکڑیاں لگا کر باندھا جاتا ہے. اگر یہ زندہ ہے تو بول دو بھیا ہاتھ خود ہی سیدھے کر لو. نہیں، ہاتھ سیدھے نہیں کریں گے، آپ کو کرنا پڑے گا. اب جو ہے وہ کپڑے تو اتار رہے ہیں نا بھائی، غسل دینا ہے. زندہ ہے تو بول دو بابا جی کپڑے اتار دو، باقی ہم کام کر لیں گے. کپڑے نہیں اتاریں گے، آپ کو کینچی سے کاٹنا پڑے گا. کپڑے اتار لیا آپ نے، غسل دینے کی باری آتی، کھولتا ہوا پانی ڈال دو اس کے اوپر، اس کو کیا پتا. اب آپ پیٹ کے اوپر پش کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، پیٹ کی غلاظت باہر نکلے. زندہ آدمی ہے تو کہتا نا تھوڑی سی بابا جی سب کچھ تو ہم کر لیں گے، کم سے کم واش روم میں جا کے 2 دھاگے آ جاؤ. نہیں نہیں، آپ کو کرنا ہے. سنت کے خلاف غسل دیتے، کچھ نہیں کرے گا، کیا کرے گا. اب یہ کفن پہنانے کی باری ہے، بابا جی سب کچھ کر لیا اب آپ ہی کفن پہن لو. نہیں بھائی، آپ کو ہی پہنانا پڑے گا، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. کفن پہنا دیا آپ نے، اب وہ باہر لے آئے کمرے کے اندر، ہے نا، زیارت کرنے کے لوگ آتے ہیں. آپ نے کیا کہ ایک بچہ یا بچی کو کھڑا کر دیا. بیٹے وہ چہرہ کھلا ہوا ہے، کافور لگا ہوا ہے نا، مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں. پنکھا جلو، بچیاں پنکھا ہٹا رہے، وہ مکھیاں ہٹا رہی ہیں. ارے بھائی جان کی رمق ہے تو بابا جی کو بولو نا مکھی تو ہٹا دو. اتنی بھی جان کی رمق نہیں ہے کہ مکھی ہٹا سکے. اذا مات الانسان انقطع عنه اعماله، انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. جی اب وہ مکھیاں ہٹانے والے، اب آپ قبرستان لے جا رہے ہیں. آپ اس کو کہہ کہ بابا جی سب کچھ تو کر لیا، قبرستان پہنچو ہم بھی آ رہے ہیں. آپ کو لے کر جانا پڑے گا، 4 کندھوں کے محتاج. آپ نے قبر کے اندر، قبر کے پاس لے گئے، اب اتارنے کی باری ہے. بابا جی کو کہہ کہ اندر تو چلے جاؤ، سارے کام کر دیے. نہیں، آپ کو جانا پڑے گا. اندر جائیں، پسرے میں لگائیں، مٹی کو برابر کریں. آپ وہاں سے ہو کر آ گئے، دعا کر لی. وہاں کچھ چرسی جمع ہو گئے، وہاں پر ڈھول ڈھول شروع ہو گیا، دھماکے شروع ہو گئے، چادریں چڑھا دی، موم بتیاں لگا دی، اگربتیاں لگا دی، پھول پھینک دیے. اور نام تو تھا بابا جی کا عبد الرشید، اب مرنے کے نام بعد جو نام پڑ گیا وہ پڑ گیا حضرت شاہ بخاری حجویری نور اللہ مقعدہ. اب یہ زندہ ہو گئے. اب آؤ جی سارے جی، عرس لگے گا، جمعرات کو میلہ لگے گا، آ جاؤ جی اپنی منتیں مرادیں پوری کرو. اب بابا جی زندہ ہو گئے. اتنے سارے لمبے پروسیس کے اندر جو ہے غسل کے وقت، کفن کے وقت، بول و براز کے وقت، کفن پہنانے کے وقت، قبرستان جاتے وقت، قبر کے اندر اترتے وقت تو مردہ تھے، اندر جانے کے بعد زندہ ہو گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں حضرت، 3-4 کلاس اسی کی نظر ہو جائیں گی. جی تھوڑا سا ٹائم بڑھا دو، واقعات سننے ہیں آپ نے. چلے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. آپ کو، آپ نے نام سنا ہوگا نظام الدین اولیاء کا. یہ اصل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، کسی نے کہا تھا کہ پیر خود نہیں اڑتا، مرید اڑاتا ہے. مرید اڑاتا ہے سب، آپ اڑاتے ہیں، پیر خود نہیں اڑتا، مرید اڑاتا ہے. اور یہ سارے جعلی واقعات ہیں. اگر ہم کاش قرآن پڑھ لیتے نا تو ہم کبھی بھی اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہ کرتے. ایسا ہوا کہ ہندوستان کے اندر نظام الدین اولیاء کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ آج کے بعد اب دن نمودار نہیں ہوگا. نظام الدین اولیاء. اب ہوا یہ کہ لوگ رات کو سو کے اٹھ رہے ہیں، سو کے اٹھ رہے ہیں، دن ہی نہیں آ رہا. کیا کرے بھائی؟ کسی نے کہا کہ نظام الدین اولیاء نے یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد دن نمودار نہیں ہوگا. اب یہ سارے آئے اور حضرت معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. حضرت نے اشارہ کیا تو سورج صاحب تشریف لے آئے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت کی صریح نفی، کفر ہے یہ. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتکم باللیل. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ تمہارے لیے دن مقرر کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے، اور اگر اللہ ہمیشہ کی تمہارے لیے رات کو مقرر کر دے تو کون ہے. من الہ غیر اللہ، بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہارے لیے دن کو لے آئے. الہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے نا، نظام الدین صاحب ہے، انہوں نے روک دیا تو سورج رک گیا تھا. ان للہ و انا الیہ راجعون.
بہت ساری باتیں ہیں. خیر تو پھر چلتے ہیں آگے. تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، گنتی کے دن، 2 دن ہم نکالے جائیں گے باہر. وغرہم فی دینہم، فرمایا کہ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑا کرتے ہیں، ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ دھوکہ ہے ان کے لیے کہ ہمیں بزرگ، ولی، صلحاء، اولیاء اور انبیاء بچا لیں گے. یہ ان کی غلطی ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فکیف اذا جمعناہم، پھر کیا حال ہوگا کہ جب ہم ان کو جمع کر دیں گے. لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آپ نے جو نیکی کی ہوگی آپ کو مل جائے گی. آپ نے اگر دل کے اندر کسی اچھی بات کا خیال کیا ہے، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے اس کا اجر. اللہ، آپ نے اگر کوئی برائی کا کام کیا ہوگا تو اتنی آپ کو اس کی سزا ملے گی جتنا آپ نے کام کیا ہوگا. ورنہ نیکی کو تو اللہ تعالیٰ 1 گناہ سے لے کر 1400 گناہ تک اور اس سے بھی زیادہ بندے کی اخلاص اور اپنے فضل اور اپنے رحمت سے بڑھا دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے اللہ، آپ بادشاہ جس کو چاہے دے دیں اور بادشاہ جس سے چاہے چھین لیں. فقیر کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو بھکاری بنا دیتا ہے. ایسی قوت ہے اس کے پاس ہے. آنے سے پہلے آپ کے سامنے چورن بیچتے ہیں، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. عمران صاحب نے کتنی زبردست قسم کی چورنیں بیچی ہیں. آج ایسے بھی لوگ ہیں توحید کا نام لینے والے، اس کے جلسے میں ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بھائی کس چیز کا ساتھ دے رہے ہو بھائی؟ اب اندازہ تو کریں کہ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ذہن ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذہن کے اعتبار سے اللہ کے دین کا کہیں نہ کہیں انکار کیا. ہرگز ان کا ساتھ نہ دیں. یہ لوگ نہ ہی اللہ کے دین کے مخلص ہیں اور نہ ہی یہ لوگ ہمارے ملک پاکستان کے مخلص ہیں. دونوں کے لیے مخلص نہیں ہے. دیکھیں نا رمضانوں میں جلسے ہو رہے ہیں یار، اللہ سے ڈرو یار. ادھر تراویح چل رہی ہے، ادھر ناچ گانے ہو رہے ہیں. آپ اندازہ، یہ کون سا دین ہے؟ علامہ الحفیظ تو فرمایا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں آپ بادشاہ دے دیتے ہیں، لیکن بادشاہت کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں بڑا منصب نہیں ہے. محدثین عمرہ سے دور بھاگا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو. اور محدثین کہا کرتے تھے کہ جو علماء عمرہ کے آگے پیچھے چکر لگاتے ہیں ان سے بچا کرو، اس لیے کہ ان کا دین خطرے میں پڑ گیا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. عمرہ کے یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، یہ بڑے بڑے جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے پیچھے چکر لگانا منصب کو حاصل کرنے کے لیے. میں نے دیکھا ہے، واللہ وعیت بنفسی لیس ھذا الکذب، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں نے خود نے دیکھا ہے کہ جو اس لائن میں آیا، حافظ، القاری، المقری، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حافظ، قرآن سنانے والا، سننے والا، جب سے اس فیلڈ میں آیا ہے، اللہ اکبر، مسجد میں تو سالوں سال ہی نظر نہیں آتا. آمان گئے. میرے بھائیوں، اللہ سے کی پناہ طلب کریں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں. ذلت کے نقشے میں سے اللہ عزت دینے پر قادر ہے اور عزت کے نقشے میں سے ذلیل کرنے پر قادر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے ذلت کا نقشہ بنا لیا تھا. اللہ نے اس عزت میں سے کیسی ذلت میں سے کیسی عزت دی موسیٰ علیہ السلام کو. اور فرعون کی کیا عزت تھی؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس عزت کے نقشے میں سے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے فرعون کے لشکر کو اس کے فرعون کے ساتھ غرق کر دیا، برباد کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے. اس عزت کے نقشے میں سے اللہ نے ذلیل کر دیا. فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر آپ کے ہاتھ میں.
لفظ یہاں پر ہم ترجمہ یوں نہیں کریں گے کہ خیر آپ کے اختیار میں ہے. آپ ترجمے میں اکثر دیکھیں گے کہ جس قسم کے آتے ہیں نا بیدک الخیر، خیر آپ کے اختیار میں، ترجمہ غلط ہے. دیکھیں آپ کے ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں سب، تیرے ہاتھ میں. بالکل صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ لفظ ید اللہ تعالیٰ کا ید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اس کے سیدھے ہاتھ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی کوئی صفت آتی ہے تو اس کا وہی ترجمہ کیا جائے کہ جو ترجمہ صحیح ہوتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک آپ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے خیر، اختیار تو ہے ہی ہاتھ میں. بہت ساری حدیث کے ترجمے میں آپ دیکھیں گے نا یوں آتا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قدرت اختیار میں میری جان ہے. ترجمہ غلط ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لفظ ید کا ترجمہ ہاتھ ہوگا. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کبھی راتیں لمبی تو کبھی دن لمبے، ہے نا. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک دن نہیں آتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک راتیں نہیں آ رہی. دیکھیں دنیا کے اندر ایسا ملک ہے آئرلینڈ، وہاں پر 6 مہینے دن ہے تو 6 مہینے رات ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کئی رات کو دن میں سے کھینچ کے لے آتا ہے، کئی دن کو رات میں سے کھینچ کے لے آتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندے سے مردے کو، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے. اللہ نے زندے سے مردے کو نکال دیا، زندے سے مردے کو نکال دیا. نوح علیہ السلام سے آپ زندہ تھے، اور آپ سے آپ کا ایک کافر بیٹا نکال دیا، وہ مردہ تھا. اور مردے سے زندے کو نکال دیا. ابو جہل دیکھ لیں، ابو جہل مردہ تھا اور اس کے اندر سے زندہ نکال دیا. اقرما رضی اللہ تعالی، امام ابن ابی شیبہ ایک محدث زندہ تھے. آپ ایک مردے سے نکلے تھے. آپ کے والد جو تھے وہ ایسے بندے تھے جو حدیثیں گڑھتے تھے. تو شارحین نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو نکالتا ہے. ابن ابی شیبہ کا باپ مردہ تھا اور ایسے اس سے زندہ بچہ نکال دیا جو قیامت تک لوگوں کو زندگی دے رہا ہے حدیث کی خدمت کے ذریعے. مسند ابن ابی شیبہ اور المصنف لابن ابی شیبہ، یہ دو بڑی کتابیں ہیں. اللہ سے دعا کریں امام ابن ابی شیبہ کی کتابیں مسند کے نام سے 2 جلدوں پر ہے. انشاءاللہ یہ میرے اللہ کی توفیق سے میری تحقیق اور اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا ہے میں نے، اس کی تخریج بھی کی ہے، اس پر حکم بھی لگایا ہے، اور اس کی 2 جلدوں کی حدیث کی پوری شرح بھی کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 سے 3 مہینے میں انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر میری یہ کتاب آ جائے گی. انشاءاللہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میرے اس کتاب کے اس کام کے اندر شرف قبولیت دے اور برکت عطا فرمائے. فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حد اور بے حساب رزق دیتے ہیں. لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ اولیاء، اور مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں. مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسی حرکت کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ تمہیں کوئی بچنے کا کوئی معاملہ ہو، تمہیں کسی چیز کا ان کافروں سے ڈر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام حالات کے اندر تم کافروں کو دوست نہیں بناؤ گے مسلمانوں کو چھوڑ کر. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نفس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نفس ہے. بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے نفس کے ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں. تو یا فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سارے کام اور سب کے سب اللہ کی طرف لوٹے جانے کے ہیں. قل ان کنتم ان تخفوا ما فی صدورکم، اے نبی صاحب فرمائیے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہوگا، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. چھپائیں، کتنا چھپائیں گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ظاہر کریں، بھلے آپ کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. بنی اسرائیل کی قوم کیا کرتی تھی پتہ ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم کہتی تھی ایک دوسرے کو کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم عند ربکم افلا تعقلون، ارے تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو
کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے نبی کے بارے میں، پتہ چلا قیامت کے دن تمہارے ہی خلاف یہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ مت بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور ساری ظاہری چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے چھپا رہے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ جھگڑے؟ اور بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو نازل کرنے والے ہیں ان کتابوں کو، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضا، اور قیامت کے دن ہر نفس جو بھی اس نے عمل کیا ہے بھلائیوں میں سے، محضرا، اپنے سامنے پا لے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مصدرک حاکم کی حدیث ہے، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ هذا الحدیث اخرجہ الحاکم فی المستدرک، حاکم کی حدیث ہے جو امام حاکم نے اس کو المستدرک میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو اس کے اعمال نامے چیک کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ سارے کے سارے اعمال نامے اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے، نیکی شکی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر دیکھو 99 دفاتر، رجسٹر، دفتر عربی کے اندر رجسٹر کو کہتے ہیں، 99 دفاتر سارے گناہوں سے لدے ہوئے۔ یا اللہ کوئی نہیں کی، اللہ تعالیٰ پھر دیکھو۔ اب وہ ان کو دیکھتے 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 چھوٹے سے رکے کے اندر یہ لکھا ہوا ان کو نظر آ گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کیا نظر آ گیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ابشروا وبشروا من وراءکم انه من شهد ان لا اله الا الله صدقا بها دخل الجنہ۔ امام مسلم فرماتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا وبشروا، خوشخبری ہے اور خوشخبری سناؤ، من وراءکم، ان لوگوں کو جو بعد میں آنے والے ہیں، انه من شهد ان لا اله الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، صدقا بها، اپنے دل کی گہرائی سے قائم رہا، گہرائی کے ساتھ، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے صدق کے دل سے۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا وَنَسَدُ النَّاسِ بِشِفَاعَتِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ کے رسول، آپ کی سفارش کا قیامت کے دن حقدار کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو تم حدیثیں سیکھتے ہو نا مجھ سے، مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تو تمہارے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، تم ہی کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلب، اپنے خالص قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کی گواہی دے دے گا، وہ شخص میری سفارش کا حقدار قیامت کے دن بنے گا۔ اب رجسٹر کے اندر یہ لکھا ملا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے ترازو قائم کرو، ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے سارے گناہوں کو ایک ترازو میں ڈالو، سارے گناہوں کو ایک ترازو میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے ایک کلمے کو، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دی ہے، اس کو ایک ترازو میں ڈال دو۔ حدیث میں آتا ہے اس کلمے کو ایک ترازو میں ڈال دیا جائے گا، وہ ترازو، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں صرف کلمے کی گواہی تھی، اور وہ ہلکا ہو جائے گا جس کے گناہ تھے، وہ نیکی جو فرشتوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما عملت من خیر محضرا، تمہاری نیکیوں کو ہم سامنے کر دیں گے، تمہارے سامنے آ جائیں گی، وہ نیکی بھی سامنے آ گئی، اور اللہ نے کہا کہ اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کو جنت میں بھیج دوں۔ وما عملت من سوء، اور جو کوئی برائی کے کام کرے گا، تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، اور وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دوری ہو جائے، یہ گناہ تو مجھے برباد کر دیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ لا رہا ہے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پھر اپنے آپ سے ڈراتا ہوں، وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ رعوف ہے، بہت زیادہ شفیق ہے۔ آیت تو زیادہ کرنے کا ارادہ تھا حضرت صاحب،
50 آیتوں کا سوچا تھا لیکن ٹائم 3 بج گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے اوپر شاق ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا فہم دے۔ کوشش میری تو یہی ہوتی ہے کہ